بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ کب اور کیسے ہوا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیں۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو بھی سے لائک کر دیں۔ کبیر اور روح المعانی میں دو قول نقل کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ بتوں کے توڑنے کے بعد اور آگ میں ڈالنے سے پہلے یہ مناظرہ ہوا، اور دوسرا قول یہ کہ آپ علیہ السلام جب آگ سے باہر تشریف لائے تو اس وقت یہ مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون سا ہے جس کی میں عبادت کروں، جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، یعنی اجسام میں موت و حیات کو پیدا کرتا ہے۔ ایک خدا کو نہ پہچاننے والے کے لیے یہ بہترین ہدایت تھی، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ خود تیری زندگی رب کے وجود کی شہادت دے رہی ہے کہ تو ایک بے جان نطفہ تھا جس نے اس نطفہ کو انسانی صورت دی اور حیات عطا فرمائی، وہ رب ہے، اور زندگی کے بعد پھر اجسام کو جو موت دیتا ہے وہ پروردگار ہے۔ اس کی قدرت کی شہادت خود تیری اپنی موت و حیات میں موجود ہے۔ اس کے وجود سے بے خبر رہنا کمال جہالت صفاحت ہے اور انتہائی بدنصیبی ہے۔ یہ دلیل ایسی زبردست تھی کہ اس کا جواب نمرود سے نہ بن پڑا، اور اس خیال سے کہ مجمع کے سامنے اس کو لاجواب اور شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے تو اس نے ٹیڑھی بحث اختیار کی۔ بولا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ نمرود نے دو آدمیوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو قتل کیا اور ایک کو چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں، یعنی کسی کو گرفتار کر کے چھوڑ دیتا ہوں اور اسے زندہ کرتا ہوں، اور کسی کو قتل کر کے مار دیتا ہوں۔ یہ اس کی نہایت احمقانہ بات تھی، کہاں قتل کرنا اور چھوڑنا، کہاں موت و حیات پیدا کرنا۔ قتل کیے ہوئے شخص کو زندہ کرنے سے عاجز رہنا اور بجائے اس کے زندہ کے چھوڑنے کے یہ کہنا کہ میں زندہ کرتا ہوں، اس کی ذلت کے لیے کافی تھا۔ عقل مندوں پر تو ظاہر ہو گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل قوی اور قطعی ہے، اس کا جواب ممکن نہیں۔ نمرود نے جو دلیل قائم کی تھی اس میں دعویٰ بھی پایا گیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر مناظرانہ گرفت فرمائی کہ اے جھوٹے، موت و حیات پیدا کرنا تیری قدرت میں کہاں، بلکہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اس سے آسان کام کر کے دکھا۔ ابراہیم نے فرمایا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ۔ تو ہوش اڑ گئے کافر کے، اور اللہ تعالی راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ وہ کافر رب کی طرف سے حیران کر دیا گیا، ورنہ اس میں بھی ٹیڑھی بحث اس طرح سے کر سکتا تھا کہ سورج کو مشرق سے میں لاتا ہوں، تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ مغرب سے لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھلا کر لاجواب کر دیا۔ وہ اس طرح سے ذلیل ہوا۔ جب اس سے کوئی جواب نہ بن سکا تو کہنے لگا میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، تم اپنے رب سے مانگو، وہی تمہیں غلہ دے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے واپس لوٹتے ہوئے راستہ میں ریت کے ٹیلے پر رکے، وہاں سے ایک تھیلے میں ریت بھر کر مکان پر پہنچے، تھیلا رکھ کر سو گئے۔ آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس تھیلا کو کھولا تو اس میں نہایت نفیس گندم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے پیس کر روٹیاں تیار کیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جاگے تو آپ علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے پوچھا یہ گندم کہاں سے آئی ہے؟ تو آپ علیہ السلام کی زوجہ نے عرض کیا وہی جو آپ تھیلا میں بھر کر لائے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ظالم نمرود کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا جس نے آ کر کہا تیرا رب کہتا ہے تو مجھ پر ایمان لا، ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے۔ وہ بولا رب تو میں ہی ہوں، میرا رب کون ہے؟ 3 دفعہ یہ واقعہ درپیش آیا، لیکن وہ ایمان لانے سے محروم رہا۔ نمرود کی قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا گیا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا، زمین پر دھوپ نہیں آتی تھی۔ مچھروں نے ان کے خون چوس لیے، گوشت چاٹ لیے، سوائے نمرود کے باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک مچھر اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور 400 سال تک مغز کو کاٹتا رہا۔ جب اوپر سے دھمک پہنچتی تو کاٹنا چھوڑ دیتا ورنہ کاٹتا، چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے تھے۔ اب نمرود کے دربار کا یہ ادب تھا کہ جو آئے اس کے سر پر جوتا مارے۔ اس سے پہلے 400 سال بہت آرام سے سلطنت کی اور 400 سال تک پیٹا جاتا رہا، نہایت ذلیل ہو کر مر گیا۔ اس کی عمر 800 سال سے کچھ ہی زیادہ تھی۔